جی السلام علیکم. میری آپ سے یہ 35 ملاقات ہے، 35ویں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دہرانا پڑتا ہے کہ کرونا سے بچیے، احتیاط کیجیے. تو اب میں بات کروں گا کہ یو بی ایل کا سٹاف آہستہ آہستہ پاکستان واپسی شروع ہو چکی تھی، اور چونکہ برانچ میں نیازی صاحب بھی واپس پاکستان چلے گئے، ایک لڑکا صالحین تھا وہ اس کی ٹرانسفر ہو گیا، ایک لڑکا عثمان تھا شاید نام اس کا، وہ نسوے چلا گیا، اور اب برانچ میں اکیلا پاکستانی تھا. مینیجر تھے زاہد صاحب. جب زاہد صاحب گئے تو اس کے بعد الہام صاحب، وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ تھے یو بی ایل سے، وہ آئے. پھر ہیڈ آفس سے اشفاق صاحب آئے، اور ایک سہاوا سے تعلق رکھتے تھے خورشید صاحب پاپا، بڑے نائس آدمی، پیور دیہاتی سٹائل تھا ان کا، وہ آئے. اور میرا حال ہے وہ آخری پاکستانی تھے. پھر مینیجر کی سیٹ پہ عبدالجلیل جو کیشیئر تھا سامنے بی سی سی آئی میں، اس نے ہمارا بینک جوائن کیا. اس وقت ہر بینک میں ایک دوڑ لگ گئی کہ جس کو کوئی بہتر عربی یعنی عمانی ملتا وہ اسے ریکروٹ کر لیتے، کیونکہ ہیڈ آفس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے عمانائزیشن کا پریشر تھا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لوگ صرف شو پیس تھے، اونلی شو پیس. ہم شکر کرتے تھے کہ وہ بینک میں آئے ہیں اور حاضری کے رجسٹر پہ انہوں نے سائن کر دی. جو کریٹیکل کام ہوتا، جو ٹیکنیکل ہوتا، وہ سارا ہمیں کرنا پڑتا. مجھے یاد ہے ہم نے ایک کلرک بھرتی کیا، محمد سلیمان الغائسی. تو قمر اللہ قریشی صاحب برانچ کی وزٹ پہ آئے تھے، تو ان کو بتایا جی یہ ہم نے نیا لڑکا بھرتی کیا. تو انہوں نے اس سے چند سوال کیے تو وہ بالکل گونگلو تھا، اسے کسی سوال کا جواب نہیں آیا. تو وہ کہنے لگا جب اسے کچھ نہیں آتا تھا تو آپ نے اسے کیشیئر کیوں نہیں بھرتی کیا. یہ حال تھا اس وقت عمانیز کا. وہاں پہ بینک مجبور تھے. اس دوران میں ایک اور لڑکا میں نے آپ کو بتایا تھا، حسین علی محمد آ گیا، ایک جاسم تھا وہ آ گیا. اب یہ سمجھ لے کہ جہاں سے ایک پاکستانی گیا وہاں پہ 2 عمانی آ گئے. میرے ساتھ یہ تھا کہ جو بھی پاکستانی مینیجر گیا اس کی جگہ جو نیا پاکستانی آیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو بتا گیا کہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑنا، احسان کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ورکنگ وائز. اور واقعی سب مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، میں نے کبھی ٹرسٹ بریچ نہیں کیا. زاہد صاحب کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا، بڑے ہمبل جینٹل نائس آدمی تھے. کچھ ان کا تعلق سیالکوٹ سے بھی تھا. ان کے چھوٹے بھائی بعد میں پتہ چلا میرے کرکٹ ٹیم کے میٹ تھے، وہ ہم اکٹھے کرکٹ کھیلتے تھے. اس طرح اور تھوڑے مراسم بہتر ہو گئے. ان کے ماموں یو بی ایل کے ایگزیکٹو میں سے ایک تھے، بورڈ کے ممبر میں سے. کراچی جاتا ہے، ایئرپورٹ اترتا تو ان سے بھی ملاقات ہوتی، ریفرنس دے کے کبھی کوئی چیز لے جانی ہوتی، لے آنی ہوتی. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اکاموڈیشن کی ہمیں پرابلم تھی، ہم باقی پاکستانی لیبروں کے ساتھ والے کمروں میں رہتے تھے، اور یہ بات بڑی فیل ہوتی تھی.
ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی مینیجرز کو جو بھی آئے کہ ہمیں اسٹاف میس میں صرف ایک کمرہ ہے جس میں کوئی UBL کا اسٹاف رہتا ہے، یا ایک کمرے میں 2 رہتے ہیں، ایک بالکل ہی بند رہتا تھا ہمیشہ. پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت تھی، ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا. لیکن اب دن پھرنے والے تھے، اب قلعے فتح ہونے والے تھے، اب محنت کا پھل ملنے والا تھا. گھر میں بھی ماشاءاللہ والد صاحب کے جو مالی حالات تھے وہ ہم بھائیوں کے باہر آنے کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے. آبائی گھر تھا جہاں ہم رہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کو گنہ میں بھی پلانٹ وغیرہ لے لیا، ادھر پلاٹ لیا گنہ میں. حافظ آباد میں ہمارے ریلیٹیو تھے، وہاں بھی انہوں نے 1-2 پلاٹ لے لیے. اور اب وہ بڑے ریلیکس تھے، گاڑی ان کے پاس تھی. ماشاءاللہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن بہت تھوڑا ملا. وہ 93 میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو اب بینک میں نے سوچا کہ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے. میں نے ایک پاکستانی تھے فیصل آباد کے، 12-13 سال سے وہ گھر نہیں گئے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی. سننے میں آتا تھا کہ وہ کو قتل کر کے وہاں سے آئے ہیں. سلیمان محمد قیومی کی کمپنی تھی، اس میں ملازم تھے. اس وقت کوئی 300 ریال میں ڈن ہوا. 300 ریال بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت. آج بھی یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس وقت اگر یہ 30-40 ہزار بھی تو بہت زیادہ تھی. خیر میں نے داخلہ لے لیا، ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا. وہ استاد محترم برانچ میں آتے، 1 گھنٹہ مختص تھا میرے لیے. وہ مجھے پک کرتے، کسی ویران روڈ پہ لے جاتے. پہلے دن میں بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پہ تو مجھے تو سمجھ نہیں تھی ایکسیلیٹر کہاں ہے، گیئر کیسے لگانا ہے. کبھی میں نیچے پاؤں کی طرف دیکھا، کبھی سامنے. خیر آئی واز ٹو کنفیوزڈ. پھر وہ مجھے کھلے میدان میں لے جاتے جہاں انہوں نے ٹائر وغیرہ رکھے ہوئے تھے تاکہ گاڑی ریورس کرنے کا میں سیکھوں. خیر انہوں نے مجھے 1-2 ٹیکنیکس بتائیں کہ گاڑی کو ٹرن جب کرنا ہے کسی کونے سے، کندھے گلی کے کونے سے، جب آپ کا لیفٹ والا شولڈر گزر جائے تو پھر آپ نے گاڑی کو اسٹیئرنگ کو فل ٹرن دینا ہے، آپ کی گاڑی لگے گی نہیں. پھر انہوں نے مجھے بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ یہ جو آپ کا لیفٹ سائڈ کا گھٹنا ہے یہ پہلا گیئر ہے، جو آپ کا جو لیفٹ کا کندھا ہے یہ دوسرا گیئر ہے، جو آپ کی رائٹ کی ٹانگ کا گھٹنا ہے یہ تیسرا ہے، اور یہ آپ کا جو کندھا ہے یہ آپ کا چوتھا گیئر ہے. مجھے آسانی ہو گئی. انہوں نے میرا جب پرفارمنس دیکھی تو ٹیسٹ کی ڈیٹ انہوں نے لے لی. میں ایک وہاں پہ ڈرم کی ٹرائی ہوتی تھی، بڑی کریٹیکل تھی، وہ میں نے کلیئر کر لی پہلی دفعہ ہی. اور روڈ ٹرائی میں فیل ہو گیا. ٹرائی لینے والا ہماری برانچ کا اکاؤنٹ ہولڈر تھا. میں نے اسے کہا، ایک دن برانچ پہ آیا، نام بھول گیا ہوں کیا نام تھا. میں نے کہا تم نے مجھے فیل کر دیا. وہ کہتا ہے احسان میری بات سنو، تمہاری غلطی کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں اگر ان کو کار کوئی ہٹ کر گئی یا تم نے کسی کو ہٹ کر دیا تو قصور تو صرف تمہارا ہے. تمہارے ساتھ بیٹھے بھی جائیں گے اور اگلی گاڑی میں بیٹھے بھی فارغ ہو جائیں گے. اس کی بات میں وزن تھا. اس نے کہا ابھی اور سیکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اس درمیان میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا. برانچ میں اکثر لوگ ڈراٹ بنانے آتے تھے، پاکستانی، ایجپٹ، فلپینوز، میل بھی ہوتے فیمیل بھی. تو پاکستانی بھی تھی، فیمیل نرسز تھیں. تو ایک دن زاد صاحب نے، نرس ان کے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نام یاد ہے، شناز تھا اس کا نام. تو زاد صاحب نے مجھے بلایا کیبن میں.
مینیجر۔ میں گیا، میں نے سوچا شاید کوئی ڈسکاؤنٹ کی بات کرنی ہوگی، کیونکہ اکثر پاکستانیوں کو ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ڈرافٹ بنا کے دیتے تھے، لیکن جو انہوں نے بات کی اس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے احسان ادھر بیٹھو۔ میں نے کہا جی سر۔ کہتے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر، یہ محترمہ آتی ہیں ڈرافٹ وغیرہ بنوانے کے لیے، سہار ہاسپٹل میں ملازم ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے کوئی ان کو رشتے کا پیغام بھیجا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر۔ میں نے کہا میں تو ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور آپ تو مجھے جانتے ہیں، سارا دن میرا آپ کے سامنے گزرتا ہے۔ کہتے نہیں سیریسلی بتاؤ، کیونکہ یہ مجھے کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے وہ محترمہ سے کوئی بات نہیں کی۔ خیر میں باہر آ گیا کیبن سے، چھٹی کا ٹائم ہونے لگا، میں خود ذات صاحب کے پاس گیا۔ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں کیسا ہوں؟ کہنے لگے یار یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن یہ اتنے اعتماد سے کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا سر اس کا مجھے نہیں پتہ، معذرت۔ خیر میں بڑا پریشان ہوا، چونکہ ہم بینک میں کام کرنے والے پاکستانی، ظاہر ہے سب کو پتہ تھا پڑھے لکھے ہیں، ویل ڈریس ہیں، ویل بیہیوڈ ہیں، پنکچوئل ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، تو شاید اس کے دل میں خیال آیا ہو۔ خیر یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا۔ یہ میری آپ سے 35 ملاقات تھی، اب اگلی میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔